جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں مشہور اوئنو پارک میں پاک جاپان فرینڈشپ فیسٹیول 2026 کا شاندار افتتاح کر دیا گیا ہے۔ تقریب کا باقاعدہ افتتاح جاپان کے پارلیمانی نائب وزیر خارجہ شیمادا تومو آکی اور پاکستان کے ناظم الامور حسین حیدر نے مشترکہ طور پر کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شیمادا تومو آکی نے دونوں ممالک کے دہائیوں پر محیط دوستانہ تعلقات اور ثقافتی تعاون کی تعریف کی۔ فیسٹیول میں لاکھوں جاپانی شہری پاکستانی ثقافت، لوک موسیقی، دستکاری اور لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ معروف سماجی شخصیات رمضان صدیق اور شاکر علی کے تعاون سے منعقدہ یہ میلہ جاپان میں پاکستان کا پرامن اور مثبت تشخص اجاگر کرنے کا اہم ذریعہ بن چکا ہے۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل PMDC نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ یعنی کہ MD-CAT 2026 ملتوی کر دیا ہے۔ PMDC کے اعلامیے کے مطابق اب یہ امتحان 16 اگست کے بجائے 20 ستمبر 2026 کو منعقد ہوگا تاکہ امتحانی عمل کو زیادہ منظم، محفوظ اور شفاف بنایا جا سکے۔ کونسل نے واضح کیا ہے کہ تاریخ کے علاوہ دیگر تمام شرائط و ضوابط برقرار رہیں گے، جبکہ امیدواروں اور والدین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مزید معلومات و ہدایات کے لیے PMDC کی سرکاری ویب سائٹ سے رابطے میں رہیں۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق رواں سال 22 اپریل کو لبنانی صحافی امل خلیل اور کیمرہ آپریٹر زینب فرج پر ہونے والا اسرائیلی فضائی حملہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا، جو بین الاقوامی قانون کے تحت جنگی جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ جنوبی لبنان کے قصبے التیری میں کوریج کے دوران کیے گئے اس حملے میں امل خلیل جاں بحق جبکہ زینب فرج شدید زخمی ہو گئی تھیں۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج کو عمارت میں صحافیوں کی موجودگی کی مکمل اطلاع تھی اور حملے کے بعد امدادی ٹیموں کو جائے وقوع تک پہنچنے سے روکا گیا، جس کے باعث امل خلیل کو بروقت طبی امداد نہ مل سکی۔ اور تھائی لینڈ میں ایک افسوسناک واقعے کے دوران سیمی فائنل فٹ بال میچ کے دوران میدان میں آسمانی بجلی گرنے سے 24 سالہ تھائی فٹ بالر سوفوان اوائے موقع پر ہی ہلاک، جبکہ ملائیشین کھلاڑی سمیت 12 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ 4 اگست کی شام صوبہ ناراتھی واد کے سنتی بھاپ اسٹیڈیم میں بارش کے دوران گولوک FA کپ کے میچ میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق آسمانی بجلی اچانک میچ کے دوران پڑی، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر سامنے آئی۔ زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ملک بھر میں سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز بھی بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت میں 11,300 روپے کا معقول اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 4,49,236 روپے ہو گئی ہے۔ اسی طرح 10 گرام سونا 9,688 روپے مہنگا ہو کر 3,85,147 روپے کا ہو گیا ہے۔ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $113 کے اضافے کے ساتھ $4,268 فی اونس تک پہنچ گیا ہے، جبکہ گزشتہ روز بھی فی تولہ سونے کی قیمت میں 10,000 روپے کا بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ ملک بھر میں مونسون کے آغاز کے بعد شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے کن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، آئیے اس ڈاکومنٹری میں جانتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں۔ محکمہ موسمیات خبردار کر رہا ہے کہ یہ غیر معمولی بارشیں ماہ کے آخر تک جاری رہ سکتی ہیں۔ سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو لمحوں میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ زمین کا پانی سے بھر جانا، ندی نالوں کا اچانک ابل پڑنا اور نشیبی علاقوں میں طوفانی ریلوں کا آنا، سب مل کر صورتحال کو جان لیوا بنا دیتے ہیں۔ ایسے فلیش فلڈز اکثر رات کے وقت زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اندھیرے میں پانی کی گہرائی اور رفتار کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ماہرین کے مطابق آدھی سے زیادہ ہلاکتیں ان گاڑیوں میں ہوتی ہیں جو پانی میں پھنس جاتی ہیں، اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی بھی پانی سے بھرے رستے پر گاڑی نہ چلائیں۔ اگر سامنے پانی نظر آئے تو فوراً رک جائیں اور دوسرا راستہ اختیار کریں۔ اگر گاڑی اچانک بند ہو جائے اور سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو فوراً نکلیں اور اونچی جگہ پر پہنچیں۔ ایک انڈر پاس صرف چند منٹوں میں 5 سے 6 فٹ پانی سے بھر سکتا ہے اور یہ صورتحال زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سیلاب کے دوران لازمی احتیاطی تدابیر: بارش، بجلی اور گرج چمک کے دوران ہمیشہ محتاط رہیں۔ ندی نالوں، کھائیوں اور برساتی پانی کے قریب نہ جائیں۔ یاد رکھیں
صرف 6 انچ بہتا پانی بھی کسی کو گرا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے یا تیراکی کرتے ہوئے پانی میں نہ اتریں۔ بچوں کو سختی سے منع کریں کہ وہ پانی کے قریب نہ جائیں، کیونکہ ان کے اندر خطرے کا اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اپنے گھر اور زندگی کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کریں۔ کم از کم 3 دن کا پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کا سامان، ٹارچ، موبائل پاور بینک، فرسٹ ایڈ کٹ، نقدی اور 7 دن کی ضروری ادویات اپنے پاس رکھیں۔ گھر واپس لوٹتے وقت ارد گرد نظر ڈالیں کہ کہیں بجلی کی کھلی تاریں یا گیس کا رساؤ تو موجود نہیں۔ اگر گیس کی بو یا سیٹی جیسی آواز سنائی دے تو فوراً گھر خالی کر دیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں، پانی میں ڈوبی تاروں یا ٹوٹے ہوئے برقی آلات کے قریب نہ جائیں۔ پالتو جانوروں کو بھی پانی اور خطرناک مقامات سے دور رکھیں۔ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا یا آلودہ کھانا کسی صورت استعمال نہ کریں۔ جب شک ہو تو فوراً پھینک دیں۔ صرف صاف اور محفوظ پانی ہی پینے، کھانے اور روزمرہ استعمال کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنے اہل خانہ کو سیلابی پانی سے دور رکھیں، حالات پر نظر رکھیں اور احتیاط کو اپنا اولین اصول بنائیں۔